الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز صدر مجلس حضرت مولانا مفتی نسیم الدین مفتاحی صاحب، علاقے کے علماء کرام، اس بستی کے معززین، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے ہاں حاضر ہو کر دل خوش ہوا اور مکتب ریاض الجنہ کی خدمات کا اور سرگرمیوں کا علم ہو کر بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقے کے اس دینی مکتب کو، اس ادارے کو قبول فرمائے، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ یہاں آپ لوگوں نے پروگرام پیش کرنے والے بچوں بچیوں کو انعامات سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ آپ کے دینی جذبے اور آپ کی سخاوت کی دلیل ہے۔ دین کے کاموں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت اور امانت ہے، اگر ہم اسے خیر کے کام میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ انسان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتا ہے، ایک یہ کہ اس کے خرچ کرنے پر اس کو بدل دیتا ہے۔ بدل کا مطلب ہے عوض، یعنی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا عوض عطا فرماتا ہے۔ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، کوئی آفت ہٹا دیتا ہے، روزی کا کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، کوئی اور نعمت اللہ نصیب فرماتا ہے، یہ بدل ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ بدل الگ ہے اور بدلہ الگ ہے۔ چونکہ آپ لوگ گاؤں دیہات کے ہیں، اس لیے میں آپ کو آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر بہت بھاری بھرکم الفاظ میں نے تقریر کی تو آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا کی بات تو سمجھ میں آئی نہیں، البتہ وظیفہ اچھا پڑھا انہوں نے۔ تو آپ لوگوں کو بات سمجھانی ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بدل الگ چیز ہے اور بدلہ الگ چیز ہے۔ بدل کا مطلب ہے عوض میں کچھ ملنا، اور بدلے کا مطلب ہے اجر حاصل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے پر بدل عطا کرتا ہے اور آخرت میں بدلہ نصیب کرے گا۔ آپ نے اس مکتب کے لیے جو خرچ کیا، یا علماء پر جو خرچ کریں گے، یا جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی ضرورتوں کا جو آپ انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ
اس کی برکت سے آپ کو دنیا میں بدل دے گا اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ شروع میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں ہم لوگوں کو پروگراموں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور مکتب کے مدارس کے پروگرام ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہر علاقے کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ کہیں جائیے بچے پروگرام پیش کر رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں، حدیث پڑھ کر سنا رہے ہیں، قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی انعام دینے کے لیے تیار نہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ہی لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، نہیں دیتے ہیں۔ بعض علاقوں کی مٹی اتنی سخت ہے کہ ان کی جان چلی جائے مگر مال نہیں نکلتا۔ وہ مثال ہے نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی آدمی جان دے دے مگر مال نہیں خرچ کرے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ مزاج ہوتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے مدرسے کا چندے والا جاتا ہے اور سیٹھ صاحب سے کہتا ہے ایسے حالات ہیں، مدرسے میں تنگی ہے، پریشانی ہے۔ وہ سیٹھ صاحب بجائے چندہ دینے کے اپنی ہی پریشانی سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی لمبی پریشانی سناتے ہیں کہ وہ سفیر بھی بیچارہ سوچتا ہے کاش میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا تو انہی کو دے دیتا، سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ تو یہی معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی بیچارہ سوچتا ہے کہ کچھ ہوتا تو ان کو دے دیتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے علاقوں میں بھی جانا ہوتا ہے جہاں لوگ خرچ نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کے ہاں آ کر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی، اور اس مکتب کے لیے بھی ماشاءاللہ آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں کی خواتین بھی ماشاءاللہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں۔ یہ اچھی علامت ہے۔ خواتین کا بھی دین کے کاموں میں برابر کا حصہ ہونا چاہیے، ان کے اندر بھی خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی یاد آ گیا۔ ابھی یہاں بچوں نے ڈرامہ پیش کیا، ہارون الرشید بادشاہ ایسے کو بنائے ہوئے تھے، بیچارہ وہ بالکل ہی فقیر معلوم ہو رہا تھا۔ تو یعنی ذرا ڈھونڈ ڈھانڈ کے بناتے تو ذرا معلوم بھی ہوتا کہ ہاں واقعی بادشاہ ہے۔ خیر، تو وہ بادشاہ جس کا نام لیا گیا، آپ لوگوں نے پتہ نہیں نام یاد رکھا کہ نہیں، ہارون الرشید نام تھا، اور وہ جو بزرگ تھے بہلول نام تھا ان کا، مجذوب تھے، بزرگ تھے لیکن رہتے تھے مجنونوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، اور تھے اللہ کے نیک بندے، پہنچے ہوئے بزرگ۔ بلکہ ایک بات ان کی سنا دیتا ہوں، پھر اگلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یہی ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنی ملکہ کو لے کر، زبیدہ نام تھا، اسی کا قصہ مجھ کو سنانا ہے، ملکہ زبیدہ کا۔ وہ اپنی ملکہ کو لے کر اپنے باغ میں ٹہلنے کے لیے گیا، تو بہلول بیٹھے ہوئے تھے اور ریت سے گھر بنا رہے تھے۔ تو بادشاہ نے یوں ہی مذاق کے طور پر پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کتنے میں دو گے؟ کہا 10 درہم میں۔ 10 درہم یوں سمجھو 10 روپیہ، 10 درہم میں۔ تو بادشاہ ہنس کر آگے بڑھ گیا، لیکن ملکہ پیچھے رہ گئی۔ اس نے اپنی جیب سے 10 درہم نکالے اور بہلول کو دیے، کہا کہ یہ محل مجھ کو دے دیجیے۔ اس نے کہا یہ محل تمہارا ہوا۔ بادشاہ آگے بڑھ گیا تھا، جب وہ آئی نہیں تو پلٹ کر اس نے دیکھا، پیسہ دیتے ہوئے بھی دیکھا، گئی تو پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہا کہ اس کو پیسہ دے رہی تھی۔ تو بادشاہ کہنے لگا ریت کا گھر بنا رہا ہے اور تم جنت کا محل سمجھ کر خرید رہی ہو، بیوقوفی کی بات ہے۔ ملکہ نے ہنس کر ٹال دیا، وہ سمجھتی تھی کہ یہ بزرگ ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟
اگر ہماری طرف سے کچھ مددی ہو جائے تو کیا بات ہے، میں نے دے دیا۔ بات تو ہو گئی۔ رات کو جب بادشاہ سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ عالیشان جنت ہے اور وہاں مختلف محل بنے ہوئے ہیں، اور ایک محل تازہ تازہ بنا ہوا ہے جس پر لکھا ہے قصر زبیدہ، زبیدہ کا محل۔ بادشاہ نے چاہا کہ اندر جائے، فرشتوں نے روک دیا کہ نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا یہ جو نام لکھا ہے زبیدہ، یہ میری بیوی ہے، میری بیوی کا محل ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یہ میاں بیوی سب نیچے کرنا، ادھر چلنے والا نہیں ہے، جس کا محل ہے وہی جا سکتا ہے، یہ تم میاں بیوی ہوگے ادھر ہوگے، ادھر نہیں چلنے والا۔ اس نے اصرار کیا لیکن فرشتوں نے جانے نہیں دیا۔ اسی بحث میں آنکھ کھل گئی، پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کسی طرح فجر کی نماز تک صبر کیا۔ جب نماز ہو گئی تو اپنی ملکہ سے کہنے لگا چلو ٹہل کے آتے ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کل ہی تو گئے تھے، بتایا نہیں بادشاہ نے کہ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چلو ٹہل کے آتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کل ہی تو گئے تھے۔ اس نے کہا نہیں چلو۔ گئے۔ بادشاہ اصل میں تلاش کر رہا تھا بہلول کو، اور بہلول مل گئے، اور وہی کام کر رہے تھے کہ ریت سے گھروندا بنا رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کیا قیمت لوگے؟ کہا ہارون الرشید کی پوری سلطنت، ہارون الرشید کی پوری سلطنت۔ تو بادشاہ نے کہا کل تو تم 10 درہم میں بیچ رہے تھے، یہ راتوں رات اتنی قیمت کیسے بڑھ گئی؟ تو بہلول نے نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو تو دیکھ کر آیا ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے۔ خواب بادشاہ نے دیکھا تھا اور بہلول کہہ رہے ہیں کہ کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو تو دیکھ کر آیا ہے۔ جو بات آپ کو سنانی تھی وہ یہ کہ یہی بادشاہ ہارون الرشید جس کا قصہ تمثیل کے طور پر یہاں بیان ہوا، اور نصیحت کے طور پر جو آخری حصہ تھا وہ نصیحت کا تھا کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری وہ نہیں کر رہا ہے۔ دنیا میں رہ رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے سفر کی وہ تیاری کرتا ہے، مگر آخرت کے لمبے سفر کی تیاری نہیں ہے۔ بہلول نے جو بات کہی تھی کہ آپ سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں ہے، وہ بات صرف ہارون الرشید کے لیے نہیں تھی، وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم آخرت کی تیاری نہ کریں تو ہم سے بڑھ کر بیوقوف اور کون ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، وہ تو آخرت کی بھرپور تیاری کر چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہوئے تھے۔ 5374 حدیثیں ان سے روایت کی گئی ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے روایت ہوئی ہیں۔ لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا دنیا چھوٹ جانے پر، اولاد کے بچھڑ جانے پر نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ غور کیجئے کہ آخرت کی کیسی فکر ان کے اندر تھی، آخرت کی کیسی تیاری کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سنا کر پھر آپ کو پچھلی بات سناتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے۔ ایسا ذہین انسان، ایسا ذی علم انسان ان کے بعد پھر اس امت میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسی زبردست ذہانت، ایسا علم، ایسا تقوی ان کو عطا کیا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ جب حضرت امام صاحب کا انتقال ہوا، چند دن گزرے تو اس یہودی کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا ابو جان ہمارے پڑوسی کی چھت پر رات کو ایک ستون نظر آتا تھا، آج کل وہ دکھتا نہیں ہے۔
تو وہ یہودی باپ رو پڑا. اس نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوسی امام ابو حنیفہ تھے جو رات کو لمبی نماز پڑھتے تھے اور اتنی دیر تک قیام کرتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہوا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ اتنے عبادت گزار انسان ہیں، لیکن سنیے، راستے سے جا رہے تھے، بارش کا زمانہ تھا، غلطی سے ان کا پیر ایک نوعمر بچے کے پیر پر پڑ گیا. غلطی سے اس لڑکے نے پلٹ کر کہا کہ بڑے، وہ نہیں پہچانتا تھا اور نوعمر بچہ تھا، چھوٹی عمر کا تھا. اس نے کہا بڑے میاں آپ نے میرا پیر کچل دیا، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، آخرت کی فکر آپ کے اندر نہیں ہے؟ یہ بچے نے کہہ دیا. آپ غور کیجئے، اتنے بڑے عالم اور امام ہیں، 9 عمر بچہ ہے، اس نے یہ جملہ کہا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ سن کر ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی. ایک صاحب، ایک عالم جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے پانی کے چھینٹے دیے، افاقہ ہوا. تو وہ عالم کہنے لگے کہ حضرت آپ اتنے چھوٹے سے بچے کی زبان سے ایک جملہ سن کر اس قدر متاثر ہو گئے کہ آپ کا ہوش حواس ختم ہونے لگا. یہ کیا بات ہوئی؟ بچے ہی تو ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے بہت نصیحت کا ہے. ارشاد فرمایا یہ صحیح ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن مجھ کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے خود نہیں کہا بلکہ اس کی زبان سے کہلوایا گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی ہے کہ مجھ کو آخرت کی فکر نہیں، مجھے اللہ کا ڈر نہیں. غور کیجئے، آخرت کا سفر ہم سب کو پیش آنا ہے. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ہم نے اس کے لیے کیا توشہ لیا ہے؟ ایک بہت بڑے خطیب عرب میں تھے، ان کے جملے عربی ادب کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک بات آپ کو سناتا ہوں. فرماتے تھے کہ جب انسان مرتا ہے، اذا مات الانسان قالت الملائکۃ ما قدم ویقول الناس ما اخر، کہ جب انسان مرتا ہے تو دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کر مرا، اور اللہ کے فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا. فرشتے کہتے ہیں آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا، اور دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر مرا، کیا مال اسباب، کیا بینک بیلنس چھوڑ کر گیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں. اب آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو ہارون الرشید کا واقعہ یہاں بیان ہوا، اسی کی ملکہ زبیدہ تھی. اس نے اس زمانے میں، خاتون ہے لیکن اس کا جذبہ دیکھیے کہ اس خاتون نے اس زمانے میں اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ تک نہر کھدوائی. اس زمانے میں جو لوگ حج کرنے جاتے تھے، پیاس کی شدت سے راستے میں دم توڑ دیتے تھے، ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا. تو اپنے علاقے سے لے کر حرمین شریفین تک اس خاتون نے نہر کھدوائی جس کے آثار اب بھی باقی ہیں، اور وہ نہر انہی کے نام سے نہر زبیدہ کہلائی، اور سینکڑوں سال تک حاجی اس کا پانی پیتے رہے. اللہ نے ان کی نیکی کو قبول کیا، اور اس زمانے میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے. جب نہر بنانے کا کام شروع ہوا تو زبیدہ نے یہ کہا انجینئروں کو، مزدوروں کو کہ جتنا پیسہ لگے لے کر جاؤ. اور کچھ لوگ طے ہوئے جو حساب کتاب لکھتے تھے. جب کئی سال کے بعد وہ پوری نہر تیار ہو گئی اور پورا حساب کتاب بھی تیار ہوا، کروڑوں روپے خرچ ہوئے، اور سب رجسٹر میں لکھے ہوئے، دفتروں میں لکھے ہوئے سارے حساب کتاب لائے گئے. یہ خاص طریقے پر میں اپنی بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں. جب وہ سارا حساب کتاب لایا گیا اور ملکہ زبیدہ سے کہا گیا کہ یہ پورا حساب ہے، آپ دیکھ لیجئے، جب سے کام شروع ہوا اس وقت سے لے کر اب تک پورا حساب لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے.
اس خاتون نے ایک نظر بھی اس حساب پر نہیں ڈالی. اور ایک تاریخی جملہ اس خاتون نے کہا جس سے اس کی نیکی کا اندازہ ہوتا ہے. جو حساب کتاب دکھانے آئے تھے ان سے کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب، کہ یہ سب حساب لے جاؤ، ہم نے حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہم نے یہ سارا حساب کتاب حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا ہے. یعنی میں نے یہ نیکی کا کام اس لیے کیا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں. حساب مجھ کو نہیں دیکھنا ہے، جتنا پیسہ خرچ ہوا سب اللہ کی راہ میں ہے. آپ سوچئے ایک عورت ہے لیکن اس کا جذبہ یہ ہے کہ ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب یوم حساب کے لیے چھوڑ دیا، حساب والے دن کے لیے چھوڑ دیا. یہ جذبہ ہماری بہنوں میں بھی ہونا چاہیے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج جو کچھ نیکی ہم کریں گے، جو خرچ کریں گے، اللہ کے ہاں ہمیں اس کا اجر ملے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ اولیاء میں ان کا مقام ویسا ہی ہے جیسا فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبریل کا مقام ہے. بہت اونچے درجے کے شخص تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ تو حضرت نے کہا میں اپنے مسلک کے مطابق جواب دوں یا علماء اور فقہا کے مسلک کے مطابق؟ تو پوچھنے والا بہت ذہین تھا، اس نے سوچا ان کا الگ سے کون سا مسلک چلایا، ارے یہ وہی کہیں گے جو علماء فقہا کہتے ہیں، ان کا کون سا مسلک؟ تو اس نے کہا دونوں بتا دیجیے، آپ کا مسلک کیا ہے اور علماء اور فقہا کا مسلک کیا ہے. بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں. جیسے ایک دلچسپ قصہ ہے کہ ایک وکیل صاحب تھے، ان کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا میرا ایسا معاملہ ہے، مقدمہ ہے، کیس ہے، آپ لڑیں گے. پوری بات سنائی. سب سننے کے بعد اس نے کہا صحیح کہتے ہو، سچ کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو. اس کو کہہ کر واپس کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا، سیکنڈ پارٹی جو اس کا فریق مخالف تھا. اس نے آ کر کہا ایسا مسئلہ ہے، مقدمہ ہے. سب سننے کے بعد وکیل صاحب نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. اس کو بھی روانہ کر دیا. تو ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوچا یہ وکیل صاحب کون سی مخلوق ہے، وہ جو پہلے والا آیا اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو، دوسرا آیا اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہو. تو اس نے ٹوکا، کہا وکیل صاحب آپ نے پہلے کو بھی کہا ٹھیک کہتے ہو، دوسرے کو بھی کہا ٹھیک کہتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو وکیل صاحب نے کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. اس کو بھی کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو. ان کے جھولے میں یہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو. تو وہ جو پوچھنے والا تھا ذہین تھا، اس نے کہا دونوں بات بتا دیجئے، علماء کیا کہتے ہیں اور آپ کا مسلک کیا ہے. مسئلہ پوچھا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اتنا مال ہو، سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اتنی زکوٰۃ دینی ہے. یہ علماء فقہا کا مسلک ہے. کہا اچھا آپ کا مسلک؟ ارشاد فرمایا ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو. مال اتنا جمع ہونے ہی مت دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. آپ سوچئے کہ کس ذہن کے ساتھ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. ہمارے لیے، آپ کے لیے اس میں سبق ہے. حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جو آتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، آل و اولاد کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھتے. ارشاد فرمایا تم ایک سوال کا جواب دو. اگر کوئی آدمی ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو رہا ہو، ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جا رہا ہو، تو پہلے گھر میں کوئی سامان رکھے گا، کوئی سامان باقی رہنے دے گا، چھوڑے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. ارشاد فرمایا مجھے بھی اس دنیا کے مکان سے آخرت کے مکان کی طرف جانا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی چیز باقی رکھوں. جو کچھ ہے سب اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں، جو کچھ ہے آگے کے لیے بھیج دینا چاہتا ہوں. تو ہم سب میں یہ جذبہ ہو کہ ہم دینی کاموں پر خرچ کریں.
مدارس کو مضبوط کریں. کوشش ہو رہی ہے اس ملک میں کہ مدارس مکاتب یہ سارا نظام برباد کر دیا جائے. آپ مدرسے کی اہمیت، مکتب کی اہمیت سمجھیں یا نہ سمجھیں، جو لوگ آپ کے مد مقابل ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدرسے اور مکتب کی اہمیت کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مدارس قائم ہیں یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی ہے. جب مدارس ٹوٹیں گے یہ امت اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی. مدرسے کی وجہ سے آپ کا دینی وجود ہے. مدرسے کی وجہ سے آپ کے بچے دین کا علم حاصل کر پا رہے ہیں، دین اور دینداری سے قریب ہیں. یہ مکتب ہیں جہاں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. بعض ہمارے بھائی ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مدارس بڑی خدمت کر رہے ہیں، مکاتب تو چھوٹے ہیں، یہاں کیا بہت زیادہ پڑھائی ہوتی ہے. نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے مدارس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مکاتب نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مکتب کی خدمت کو معمولی مت سمجھیے، یہ آپ کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا سبب ہے. مکاتب بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو حقیر مت سمجھیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں فرق ہوتا ہے، مدارس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، مکاتب کے بارے میں ان کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے. بلکہ جو لوگ مکتب میں پڑھاتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ذرا یہ خیال کبھی کبھی آتا ہے کہ ہم تو مکتب میں پڑھا رہے ہیں، ہم کسی مدرسے کے استاذ نہیں ہیں. اسی لیے بعض لوگوں سے پوچھئے، حفاظ سے، علماء سے جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ ذرا بیچارے تھوڑا شرماتے ہیں، تھوڑا دائیں بائیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مکتب پڑھاتا ہوں. شرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ایجاب و قبول کرایا جا رہا ہے. حالانکہ آج کل ایجاب و قبول کے وقت بھی قوم شرماتی نہیں ہے. ہم لوگوں کو تو تجربہ ہوتا رہتا ہے. میں بھی کچھ عرصے پہلے کہیں نکاح پڑھا رہا تھا، بہت سے نکاح تھے، تو جلدی جلدی ایجاب و قبول کروا رہا تھا. ایک نوشا کو میں نے کہا فلاں لڑکی جو فلاں کی بیٹی ہے، یہ وکیل یہ گواہ ابھی آدھے ہی بولا تھا، وہ صاحبزادہ فرما رہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے کچھ تو صبر کر، ان اللہ مع الصابرین. ابھی میں نے ایجاب ہی نہیں کیا، قبول کہاں سے کر رہا ہے؟ تو یہ جو ہمارے مکاتب کے اساتذہ ہیں ان کو شرم کی ضرورت نہیں ہے، وہ احساس شکر کے ساتھ، فخر کے ساتھ یہ کہیں کہ میں مکتب پڑھاتا ہوں، نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں. ان کو احساس فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ کائنات میں جو سب سے بہترین کام ہے یعنی قرآن پاک کی تعلیم دینا، اللہ نے اس خدمت کے لیے مجھ کو چنا ہے. ہمارے مکاتب ہر اعتبار سے ہماری محبت کے، احترام کے اور ہمارے حلال مال خرچ کرنے کے بہترین حقدار ہیں. مکاتب ملک کے موجودہ حالات میں پہلے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پہلے جتنی ضرورت تھی مکاتب کی آج کے حالات میں اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہر آبادی، ہر بستی جہاں مسلمان بس رہے ہیں وہاں مکتب ہو اور ہر مسلمان بچہ اور بچی مکتب سے جڑے. کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بچی بھی ایسی نہ ہو جو دینی تعلیم سے محروم رہ جائے. یاد رکھیے اگر آج ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو ہم اپنی نئی نسل کو ایمان پر باقی نہیں رکھ پائیں گے. ملک کے حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، حالات جتنے سنگین ہو چکے ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، آپ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھئے جو ملک میں جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ملک میں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے منصوبے تیار کیے گئے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں،
آپ یقین مانیے جو فکر مند لوگ ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسی روش پر مسلمان قائم رہے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس ملک میں مسلمانوں کا وجود اور دین و ایمان کا تشخص خطرے میں ہے. میں آپ سے صاف الفاظ میں کہتا ہوں بغیر کسی لاگ لپٹ کے کہ ہم لوگ سنگین مرحلے میں داخل ہو چکے. شتر مرغ کی طرح اگر ہم اپنا سر ریت میں چھپا لیں تو اس سے آیا ہوا طوفان واپس نہیں چلا جائے گا. جو طوفان آ چکا ہے اس سچائی کو ہمیں قبول کرنا ہوگا اور ہمیں اپنی نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی. میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مختلف علاقوں میں جاتا ہوں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں، جلسوں میں جاتا ہوں، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ چھوٹے بچوں پر نظر پڑتی ہے. مکاتب مدارس میں جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے محبت سے آ جاتے ہیں، نظر پڑتی ہے. مسجد میں جاتا ہوں، چھوٹے بچوں پر نظر پڑتی ہے. تو بے اختیار مجھ کو یہ خیال آتا ہے کہ ہماری زندگی کا بڑا حصہ تو گزر گیا، لیکن ہمارے ان نونہالوں کا اس ملک میں کیا مستقبل ہوگا؟ ہمارے یہ بچے کیسے اس ملک میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ جی سکیں گے؟ کیسے یہ اپنے وجود کی حفاظت کر سکیں گے؟ یقین مانیے کہ ہم لوگ آزمائش کے سخت ترین مرحلے میں ہیں اس ملک میں، اور اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے، اگر اب بھی ہم فکر مند نہ ہوئے، اگر اب بھی ہم جان و مال کی قربانی اللہ کے دین کے لیے دینے والے نہ بنے، اگر اب بھی ہم نے اپنی نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست نہ کیا، اپنی روش پر بے ڈھنگی روش پر قائم رہے، تو ہم آنے والے حالات کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. زندہ قوموں کی وہ حالت نہیں ہوتی جو آج مسلمانوں کی حالت ہے. میں آپ سے خوشامد کی بات کر کے آپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا. میرا دل اس وقت بہت دکھی ہے. میں کیوں آپ کو ایسی باتیں کہوں جو آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کریں. میں آپ سے اپنا درد کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ قومیں کبھی ایسے نہیں جیتی جیسے مسلمان جی رہے ہیں. آپ نکل کر دیکھیے، شہروں میں جائیے، مسلمانوں کے حالات کو قریب سے دیکھیے، ان کے جوانوں کو دیکھیے. کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ اسی قوم کے جوان ہیں جس قوم کے اوپر فلسطین میں ایسے نازک حالات ہیں؟ کیا نوجوانوں کی خرمستی، ان کی عیش و عشرت میں مشغولی، ان کی خوش گپیاں، ان کے لہو و لعب کے تماشے دیکھ کر کوئی یہ احساس کر سکتا ہے کہ یہ اسی قوم کے نوجوان ہیں جس کے مدارس، مساجد، عبادت گاہیں سب معرض خطر میں آ چکی ہیں؟ کیا اب بھی ہم احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا اب بھی ہم اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیا اب بھی ہم اپنے شب و روز تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اتنے نازک حالات میں بھی اگر ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں تب کب بیدار ہوں گے؟ اگر اب بھی ہم نہیں جاگ رہے ہیں کب جاگیں گے؟ کب ہمیں یہ شعور ہمارے اندر آئے گا کہ ہماری نئی نسل کو، ان کے ایمان کو، ان کے مذہبی تشخص کو بچانے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہوگا. دین کی دعوت و خدمت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. آوازیں لگ رہی ہیں کہ مساجد سے، مدارس سے جڑیں، آوازیں لگ رہی ہیں کہ دعوت کی محنت سے جڑیے، لیکن افسوس کہ ہم نے دین کی دعوت کو بھی اپنی نفسانی اغراض کی تکمیل کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا. آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کیا یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں؟ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو مسجدوں سے نکالیں؟ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کے درپے ہو جائیں؟ کیوں ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں؟
کہاں گئے وہ قربانی کے جذبات جن جذبات کے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ کیوں ہم بھول رہے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس قدر مسلمانوں کا اکرام کرنے والے، ان کے لیے جھک جانے والے، ہر وقت مضطرب رہنے والے، ہر وقت بے چین رہنے والے شخص تھے۔ راتوں کی تنہائیوں میں بے چینی سے پہلو بدل بدل کر اور ٹہل ٹہل کر وقت گزارتے تھے، خدا کی بارگاہ میں بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دعوت کی یہ محنت عالم میں تقریروں اور تحریروں کے ذریعے پہنچی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں۔ اس تحریک کو عالم میں پہنچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو مولانا الیاس کے دل کا درد ہے اور ان کے بہنے والے گرم آنسو ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے بارے میں پڑھیے، مولانا محمد ثانی حسنی نے ان کی سوانح لکھی، اتنی ضخیم کتاب، آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، میں نے پڑھی ہے۔ ان کے حالات آپ پڑھیے، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کتنی قربانی دی، کتنی جفاکشی اختیار کی، دورے پہ دورہ کرتے رہے، ملک ملک جاتے رہے، یہاں تک کہ پڑوس کے ملک میں تقریر کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ پڑا اور اس کے بعد جابر نہیں ہو سکے، انتقال ہو گیا۔ وہاں سے ان کا جنازہ مرکز حضرت نظام الدین پر لایا گیا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ، بیوہ والدہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ زندہ تھیں۔ ان کے یہ اکلوتے بیٹے تھے مولانا یوسف صاحب، جن کا جنازہ مرکز نظام الدین پر لایا گیا۔ وہ بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئیں اور اپنے اکلوتے بیٹے مولانا یوسف کا کفن پلٹ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور کیسا پردرد جملہ کہا جس سے ان کی قربانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ بیٹا یوسف، جا اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر آرام کر، تو نے زندگی میں تو آرام نہیں کیا، اب اللہ کی بارگاہ میں جا کے آرام کر۔ ایک ماں کا کرب سمجھیے اور ایک بیٹے کی زندگی کا یہ رخ سمجھیے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے قربانی دی، کیسے جذبات ان کے اندر تھے، کیسے احساسات ان کے اندر تھے، کس قدر اللہ کے دین کے لیے تڑپ ان کے اندر تھی۔ آج ہم اسی دعوت و تبلیغ کے نام پر کس راہ پر جا رہے ہیں، کن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، کن جذبات کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے کہ ہم دین کے نام پر کہیں بے دینی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے دل میں بھی قربانی کے جذبات آئیں، ہم اپنی ملت کو قربانی کے لیے آمادہ کریں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، خدمت کے لیے آواز لگائیں، قربانی خود دیں، دوسروں کو قربانی کی طرف بلائیں، تب اللہ کی مدد و نصرت کے وعدے پورے ہوں گے، تب ہم اللہ کی نصرت کے حقدار بنیں گے۔ باتیں بنانے سے، نعرے لگانے سے، امنگوں اور جذبات سے، خالی تمناؤں سے نہ کبھی کسی قوم کی تقدیر بدلی ہے اور نہ کبھی بدل سکتی ہے۔ قوموں کی تقدیر بدلتی ہے محنت سے، اقدام و عمل سے، اچھے طور طریقے سے، اچھے اعمال سے۔ او جوانوں، اللہ کی راہ میں اپنی جوانیاں صرف کرو، گناہوں سے بچو، بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ یاد رکھو، بے حیائی کا گھن جس قوم کو لگ جاتا ہے اسے کھا کر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ جس راہ پر ہمارے جوان جا رہے ہیں، موبائل میں، فلموں میں، بے حیائی کے کاموں میں، ناجائز تعلقات میں، زناکاری میں اور لہو و لعب اور کھیل تماشوں میں، اس سے کبھی ہم عروج و اقبال کے نقشے نہیں پا سکتے، کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے، کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں ہر سطح پر بیدار ہونا ہوگا، ہر سطح پر ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، ہر سطح پر ہمیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ جوانی کی بہترین طاقتیں، صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگائیے۔ حدیث پاک میں ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، قیامت کے دن اس وقت تک ابن آدم کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا،
جب عمر کہاں کاٹ کر آئے، زندگی کہاں بتا کر آئے، ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کاٹ کر آئے۔ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی زندگی کا قیمتی ترین حصہ ہے۔ پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کر آئے۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر حلال کمایا، حرام میں خرچ کیا تب بھی حساب، اور اگر حرام کمایا تب بھی حساب۔ اللہ تعالی حرام مال کھانے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یاد رکھیے، حرام مال صرف فرد کو تباہ نہیں کرتا، نسل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ حرام مال صرف فرد کو تباہ نہیں کرتا، نسل کو تباہ کر دیتا ہے۔ حرام مال سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے، حرام مال سے ہر قیمت پر اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ حلال لقمے کھائیے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیے، تھوڑی سہولتیں اختیار کر لیجئے، زیادہ کے چکر میں نہ پڑیے، مگر حرام سے ہر قیمت پر بچیے۔ تھوڑا حلال جو انسان کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہو، اس زیادہ حرام سے اچھا ہے جو انسان کو آسائش تو دے مگر جہنم کی آگ میں پہنچا دے، جہنم کی آگ میں پہنچا دے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز پانچویں خلیفہ راشد ہیں، پانچویں خلیفہ راشد، آدھی سے زائد دنیا پر ان کی حکمرانی تھی۔ اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا خلیفہ، لیکن آپ ان کے حالات میں پڑھیے، آدھی سے زائد دنیا کے حاکم ہیں، لیکن جب ان کو زہر دیا گیا اور انتقال کا وقت آیا، ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک آئے عیادت کے لیے، دیکھا کہ حضرت کا کرتا میلا ہے، تو اپنی بہن حضرت فاطمہ سے جو حضرت کی اہلیہ تھیں ان سے کہنے لگے کہ بہن، امیر المومنین کا کرتا بدل دو، اس لیے کہ لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، کرتا میلا ہے۔ تو ان کی اہلیہ رونے لگی اور کہا قسم خدا کی حضرت کے پاس اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا نہیں ہے، اسی کو دھلتے ہیں، اسی کو دوبارہ پہنتے ہیں۔ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے اور زندگی اس طرز کی ہے۔ یہی حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ جو سنانا تھا ان کا قصہ وہ یہ ہے کہ ایک دن اپنے گھر آئے، کئی بیٹیاں تھیں، جو بیٹی بات کرتی تھی منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ حضرت نے حیرت سے پوچھا بیٹیوں کیا بات ہے، کیوں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہو؟ بیٹیاں بھی ان کی تھیں، کیسی تربیت تھی۔ کہنے لگیں ابو جان ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو ہم کہتی ہیں کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، ہم نے روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف ہو، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اذیت ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آخر کو باپ تھے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا بیٹیوں مجھ کو معاف کرنا، مگر میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ میں بہت عیش و عشرت میں خود بھی رہتا، تم کو بھی عیش میں رکھتا اور پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں بھی کچھ تکلیف جھیل لوں، تم کچھ صبر کر لو اور پھر ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یہی راستہ میں نے تمہارے اور اپنے لیے چن لیا ہے، میں نے یہ راستہ چنا ہے۔ اگر حرام مال ہوگا آدمی جائے گا جہنم میں، حرام مال تباہی لاتا ہے۔ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا، من این انفقہ، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال ہوگا عن علمہ ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ کتنا عمل کر رہا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اگر صرف باتیں ہی باتیں ہیں قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اگر صرف تقریریں ہی کر رہا ہے خود عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سخت حساب ہونا ہے۔ یقین مانیے ہم لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، ہمارا مواخذہ بہت سخت ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا استقبال ہو رہا ہے،
ہم کو مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے تو ہم بہت عافیت میں ہیں۔ ہم سے پوچھئے کہ کل قیامت کے دن کا مواخذہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ اگر آج ہم نے جو باتیں کہیں اگر اس پر خود عمل پیرا نہیں ہے، قیامت کے دن کی ذلت اس عزت کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی، سخت ترین رسوائی ان کا مقدر بنے گی جو آج نصیحت کر رہے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، آج لوگوں کو بھلی باتیں کہہ رہے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم پر بہت بڑا مواخذہ ہے، ہم بہت سخت خطرے میں ہیں، ہمارے اوپر سخت ترین اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی اگر آج ہم اپنے قول و عمل میں فرق و فاصلہ رکھیں۔ آپ سے عرض کر رہا ہوں جوانوں سے کہ وہ جوانوں، جوانی کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اس لیے آج اپنی جوانیوں کو پاکیزہ بناؤ، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈر کر رہو، خلوت و جلوت میں اللہ کا خوف رکھو، تنہائیوں کے گناہوں سے بچو، تنہائیوں میں گناہ کے عادی نہ بنو۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن تہامہ پہاڑیوں کے برابر بعض لوگ نیک عمل لے کر آئیں گے مگر ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھتے ہوں گے۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ تہجد پڑھنے والے اور نیکی کرنے والے اور پہاڑیوں کے برابر اعمال لے کر آنے والے وہ کیوں جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ جب تنہائیوں میں ہوتے تھے تو حرام کام کرتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تنہائیوں کے گناہوں سے بچیے، نافرمانی اور بے حیائی سے بچیے، اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں رکھیے، تقوی اللہ فی السر والعلن۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے پھر جدا ہونے لگتے، ایک صحابی دوسرے سے کہتے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ عام طریقے پر صحابہ ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے تھے اسی کا بھی تقوی اللہ فی السر والعلن، خدا سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، خلوت میں بھی ڈرو، جلوت میں بھی ڈرو، سب کے سامنے بھی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، یہ خیال رکھو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں مقرر ہے، اللہ تم پر نگراں مقرر ہے۔ ایک خاتون تھی، نیک تھی، ایک برے آدمی نے گناہ کے لیے اس کو اکسایا، گناہ کی دعوت دی، بہت مجبور کیا، یہاں تک کہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ایسا گناہ نہ کرو، لیکن وہ اصرار کرتا رہا۔ تب اس عورت نے کتنے خوبصورت طریقے پر اس کو نصیحت کی۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں جاتی ہوں، ذرا کھڑکی دروازے بند کر دوں تاکہ ایسا گناہ کرتے ہوئے ہم کو کوئی نہ دیکھے۔ وہ گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، آ کر اس مرد سے کہنے لگی سب دروازے میں نے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس مرد نے کہا تم عورت ہو، کمزور ہو، تم سے نہیں بند ہو رہا ہوگا، مجھ کو بتاؤ کہاں ہے وہ دروازہ، میں طاقتور ہوں، میں بند کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا آؤ، اگر تم بند کرنا چاہتے ہو تو اس دروازے کو بند کر دو جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ دروازہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے اس کو بند کر دو اگر تم بند کر سکتے ہو۔ یہ ہے وہ چیز کہ ہر وقت اللہ کی نگاہ ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جوانوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ہر وقت نگاہ کی حفاظت کریں، موبائل کے فتنوں سے بچیں۔ ارتداد کا فتنہ ہماری بچیوں میں آ رہا ہے، اسی راستے سے، بے حیائی کے راستے سے، بے شرمی کے راستے سے ہزاروں بچیاں مرتد ہوئی ہیں، اسی راستے سے۔ کیوں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے حیائی ہم سے ایمان تک چھین لے رہی ہے، یہ بے شرمی ہمارے دین کی دشمن بن گئی ہے۔ ہماری بہنوں، بچیوں، بیٹیوں کے لیے سخت مشکل حالات ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ جو مائیں یہاں آئی ہوئی ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین آئی ہوئی ہیں، ان میں سے جو مائیں ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی بندیوں، ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے پورا کیجیے۔
اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے. آپ کی غفلت آپ کی اولاد کو جہنم کے راستے پر ڈال دے گی. سلطانہ ڈاکو کتنا بڑا ڈاکو تھا، جب اس کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے لیے پھانسی کی سزا مقرر ہوئی تو اس نے اپنی آخری خواہش پولیس والوں کو یہ بتائی کہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. وہ سپاہیوں نے سمجھا کہ بہت دن سے ماں سے دور ہے، اس لیے ماں کی آخری دفعہ زیارت کرنا چاہتا ہوگا، دیکھنا چاہتا ہوگا. اس کے گاؤں سے ماں کو لایا گیا. جب ماں آئی اس نے کہا قریب کر دو. سپاہیوں نے سمجھا گلے ملنا چاہتا ہے، لیکن اس نے عجیب حرکت کی ڈاکو نے. جب ماں قریب گئی تو اس نے اپنے دانتوں سے اپنی ماں کا کان نوچ لیا، چبا ڈالا، کان الگ کر دیا، خون بہنے لگا. اور سپاہیوں نے کہا کہ کیسا ذلیل انسان ہے، لوگوں کو تو تکلیف پہنچائی اور پھانسی سے ذرا پہلے اپنی سگی ماں کو بھی زخمی کر دیا. ملامت کرنے لگے. تو اس ڈاکو نے جانتے ہو کیا کہا؟ ہماری مائیں سنیں، ہماری بہنیں سنیں. اس سلطانہ ڈاکو نے کہا میرا بس چلتا تو میں اس کو قتل کر دیتا، اس لیے کہ اگر آج میں پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہوں تو اسی ماں کی وجہ سے. جب میں نے بچپن میں سب سے پہلی مرتبہ پڑوسی کے گھر سے مرغی کا انڈا چرایا تھا تو میری ماں نے مجھ کو ڈانٹنے کے بجائے میری پیٹھ تھپ تھپائی تھی. اسی دن سے مجھ کو چوری کی عادت لگی اور آج میں ڈاکو بن کر دنیا سے سولی پر مجھ کو چڑھایا جا رہا ہے اور دنیا سے اس حالت میں بھیجا جا رہا ہے کہ میں ذلیل و رسوا ہوں. غور کیجئے کہ ماؤں کی غفلت کیسا برا نتیجہ سامنے لائے گی، کیسا برا انجام سامنے لائے گی. اس لیے مائیں خاص خیال رکھیں اولاد کی تربیت کا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیوں، آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ان مدارس اور مکاتب کی اس خدمت کو بھی سمجھیے کہ یہی مدارس اور مکاتب ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ فتنوں سے ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. آج طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. قادیانیت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، بابیت اور بہائیت کا فتنہ ہے، گوہر شاہیت کا فتنہ ہے. اور آپ کے قریب میں یہ جو بڑے گاؤں میں شکیلیوں کا معاملہ ہے وہ پھیل رہا ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کو معمولی مت سمجھیے، اس کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے. اپنے عقیدے کی ہر قیمت پر حفاظت کیجیے. یہ شکیل ابن حنیف نام کا شخص گمراہی پھیلا رہا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ سینکڑوں ہزاروں اس کے فریب میں پھنس رہے ہیں. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. یہ عقیدہ دلوں میں پیوست کیجیے. اور مہدی آئیں گے لیکن ان کی علامتیں کیا ہیں وہ بتائیے تاکہ کوئی گمراہ نہ کر سکے، کوئی آپ کے دین و ایمان یا آپ کے بچوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. میرے بھائیوں، اس وقت یہ جو فتنے ابھر کر آ رہے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں بھی جو رہنمائی ملتی ہے وہ انہی مدارس سے ملتی ہے. یہی دینی درسگاہیں ہیں جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط عقیدے ہیں، یہ غلط خیالات ہیں، یہ غلط نظریات ہیں. یاد رکھیے، حفاظت دین کا سب سے بڑا مرکز اور دفاع دین کا سب سے بڑا مرکز دنیا میں اگر کوئی ہے وہ مدرسہ ہے. اور مکاتب مدارس کے لیے افراد فراہم کرتے ہیں اور یہ مکاتب چھوٹے بچوں کو تیار کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اندر ایمان اور عقیدے کی مضبوطی پیدا کرتے ہیں. بہرحال مکتب ریاض الجنہ کی یہ خدمت کہ 48 بچوں اور بچیوں کا ناظرہ بالتجوید یہاں مکمل ہوا اور الحمدللہ آج انہیں سند بھی دی گئی، انعامات سے بھی نوازا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس ادارے کو اور اس جیسے تمام مکاتب اور مدارس کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارے لیے اپنے کرم سے ان مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرمائے اور ملک کے ان مشکل حالات میں اللہ ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت یہ چند ضروری باتیں میں نے عرض کی ہیں.
اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔